چاروں نچار میں پھر فائل پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد یاسین نے مجھے چائے کے لیے اٹھانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تبدیلی کیسی؟ یاسین نے پوچھا۔ اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں۔ تمہارا اصرار ہے تو میں ان سے جا کر پوچھ لیتا ہوں کہ کیا میں یاسین کے ساتھ چائے پیا ہوں۔ نہ بابا نہ، مجھے تو معافی رکھو، یاسین نے کہا اور اکیلا ہی چائے پینے چلا گیا۔ میری نظریں اشتیاق صاحب کے دفتر کے دروازے پر جم گئی۔ ہمارا سیکشن پبلک ڈیلنگ کا تھا، اس لیے اشتیاق صاحب کے پاس ملاقاتی آتے رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی پہلا ملاقاتی ان کے کمرے میں داخل ہوا، میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ ان کا ملاقاتی بھی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے جواب میں دائیں ہاتھ کی چنگلیاں بلند کر دی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولے۔ باتھ روم جاؤں؟ میں نے کہا۔ اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بنا کر بولے۔ ملاقاتی بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں، میں نے سادگی سے کہا اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل آیا۔ ملاقاتی نے یقیناً بڑی مشکل سے بے ساختہ کہکے کا گلا گھونٹا ہوگا۔ میں اس کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ 15 منٹ بعد دوبارہ ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ ملاقاتی موجود تھے۔ میں نے حسب سابق اشتیاق صاحب کو چنگلیاں دکھائی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے خود اپنی چنگلیاں بند کر دی اور دانت پیستے ہوئے گویا مجھے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ اس مرتبہ میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اشتیاق صاحب اپنے کمرے سے نکل کر میری میز کی طرف چلے آئے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ذکیہ نور فوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں سر، میں نے سادگی سے کہا۔ یہ تم بار بار باتھ روم کیوں جا رہے ہو؟ میں خود حیران ہوں جناب، میرا خیال ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ تم ہر بار چنگلی اٹھائے میرے کمرے میں کیوں آ جاتے ہو؟ آپ ہی کا حکم تھا کہ بغیر اجازت حوائج ضروریہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا جناب، اب اس سلسلے میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، میں نے معذرت تمیز لہجے میں کہا۔ اشتیاق صاحب پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ذکیہ کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے مصنوعی حفقی سے پوچھا۔ پکے حبیث ہو تم، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں کندھے اچکا کر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 3 بجے کے قریب میں آفس سے نکلا۔ شادمان پہنچ کر میں نے رحیم اللہ توکل ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا اور گھر کا رستہ لیا۔ مصروفیت کے بارے میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اب مجھے نسخوں والی کتاب کے ہر نسخے سے فائدہ اٹھانا تھا۔ بے شک ان میں بعض دوائیں مثلاً دوائے صداقت، دوائے دیانت اور دوائے رحمدلی مجھے نقصان پہنچا چکی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو۔ سیدھی سی بات ہے، بعض دوائیں ایسی تھیں جنہیں دوسروں کو استعمال کرانا یقیناً سود مند ہوتا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان تمام دواؤں کو صفوف کی شکل میں تیار کر کے مختلف رنگوں کے کیپسولوں میں بھروں گا۔ رنگوں کی گڑبڑ سے بچنے کے لیے مجھے دواؤں کا ایک کیٹلاگ بھی تیار کرنا ہوگا۔ گھر پہنچتے ہی میں دواؤں کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ 9 بجے تک میں نہ صرف دوائیں تیار کر کے کیپسولوں میں بھر چکا تھا، بلکہ میں نے ان کو باختیار رنگ اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کر لیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ مرزا دہشت بیگ نازل ہو گیا۔ اسے پتا چلا کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں تو وہ بھی چپک گیا۔ حسب معمول کھانے کا بڑا حصہ اس نے چٹ کر لیا اور پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، گاجر کا حلوہ مل جاتا تو اور مزہ آ جاتا۔ نمکین حلوے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چوٹ کی۔ ارے نہیں یار، اسے تو میں تمہاری امانت سمجھتا ہوں، اس نے کھسے آئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معافی رکھو، میں نے کہا۔ تم نے سلطان کے سامنے اس آبنوسی حسن کو مجھ سے منسوب کر دیا تھا، اپنی بلا میرے سر مت ڈالو۔ ارے ہاں، وہ میں تمہارے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ اس نے پٹری بدلی۔ میں اس جن سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ تمراکیل، میں نے اسے جواب دیا۔ لیکن وہ جن ہے، میرا پالتو کتا نہیں ہے کہ جب جی چاہے پکڑ کر تم سے ملوا دوں۔ پھر بھی کبھی ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں دراصل جن کو بوتل میں بند کرنے کا فارمولہ جانتا ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سلسلے میں معقول سزا دوں گا۔ ظاہر ہے اس کا فارمولہ درست ہو تب بھی وہ جن کو قید تب ہی کر لے گا جب جن موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی دن ملوا دوں گا، میں نے کہا۔ پھر اسے بمشکل پیچھا چھڑا کر میں گھر پہنچا اور سو گیا۔ اگلا دن دفتر میں معمول کے مطابق گزرا۔ قابل ذکر بات صرف یہ ہوئی کہ اشتیاق صاحب نے بلا اجازت سیٹ چھوڑنے کے سلسلے میں میرا ایکسپلینیشن کال کر لیا۔ میں نے معذرت تو کر لی، لیکن تہیہ کر لیا کہ اگلے دن انہیں شاندار سبق دوں گا۔ آفس سے میں سیدھا گھر چلا آیا۔ کپڑے بدل کر میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دروازے پر گولہ باری شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں دم سادے لیٹا رہا کہ ممکن ہے آنے والا مایوس ہو کر واپس چلا جائے، لیکن گولہ باری شدید ہوگی۔ چاروں نچار میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ باہر 2 لمبے تڑنگے اور لیمو شیم پہلوان کھڑے تھے، چہرے جانے پہچانے تھے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا تھا، جگے کے اکھاڑے میں۔ وہ یقیناً جگے کے پٹھے تھے اور پچھلی مرتبہ جگہ خود آیا تھا اور میں سے جل دے کر بھاگ نکلا تھا، لیکن اس بار بھاگ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ دونوں دروازہ گھیرے کھڑے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ ان میں سے ایک بولا ہمارے ساتھ چلو۔ کیوں؟ تمہیں استاد نے یاد کیا ہے؟ لیکن میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ جو کچھ کہنا ہے استاد کے سامنے کہنا۔
اس نے ہوں ہار لہجے میں کہا، بس اب شرافت سے چل دو۔ میں نے سوچا کہ شور مچا کر محلے والوں کو جمع کر لوں، لیکن اس وقت دوسرا پہلوان بولا، گڑبڑ کی تو یہیں پر گردن توڑ دوں گا۔ استاد نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں زندہ ہی وہاں پہنچانا ہے۔ استاد نے یہ واقعی بہت برا کیا تھا۔ آپ پوزیشن بہت نازک ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، باہر نکل کر میں نے گچا دے کر بھاگ سکتا تھا، وہ ریس میں مجھ سے نہیں جیت سکتے تھے۔ اب میرے لیے یہی ایک موقع تھا، چنانچہ میں نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں چل رہا ہوں، ذرا تالا لے آؤں۔ میں پلٹا ہی تھا کہ ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اسے بتا دو تالا کہاں ہے، یہ لے آئے گا۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مجبوراً اسے تالے کا محل وقوع سمجھایا اور وہ اندر چلا گیا۔ دوسرا میرا ہاتھ تھامے کھڑا رہا، اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ چند لمحے بعد پہلا پٹھا تالا لے کر باہر آ گیا۔ ہم باہر نکلے، اس نے تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں احتجاج بھی نہ کر سکا۔ باہر نکلتے ہی مجھے وہ رکشہ نظر آیا جس میں وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دل میں اپنی خیر و عافیت پر فاتحہ پڑھ لی۔ ہاتھ تھامنے والا مجھے کھینچتا ہوا رکشے کی طرف چل دیا۔ چلو بیٹھو، اس نے مجھے رکشے میں دھکیلا۔ اس کا دوسرا ساتھی دوسری طرف بیٹھ چکا تھا۔ میں جلد جلالہ کا ورد کرتا ہوا رکشہ میں بیٹھ گیا۔ اب ایک کھسک کس طرف کو؟ اس ناہنجار نے مجھے مزید دھکیلا۔ کیا مطلب؟ میں نے بکھلا کر پوچھا۔ میں بھی بیٹھوں گا؟ آپ بھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تو تیرا کیا خیال ہے، میں پیدل آؤں گا؟ اس نے برا مانتے ہوئے کہا، نہیں، میرا خیال تھا کہ رکشے والا 3 سواریاں نہیں بٹھائے گا۔ ارے یہ تو گھر کا رکشہ ہے، اس نے رکشے میں گھستے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور ادھر ہو جا۔ میں دوسری طرف والے پہلوان سے ملا بیٹھا تھا۔ یہ نادر شاہی حکم سن کر میں نے کھسکنا چاہا، لیکن چٹان سے ٹکرا کر رہ گیا۔ بلاخر دوسرا پہلوان بھی کسی نہ کسی طرح رکشے میں ٹھس ہی گیا۔ ڈرائیور نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور آگے بڑھا دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے اذیت ناک سفر تھا۔ مجھ پر پہلی مرتبہ یہ کھلا کہ سینڈوچ کیا چیز ہوتا ہے۔ میں صورتحال کو بن کباب ہرگز قرار نہیں دوں گا۔ ان دونوں کے سامنے باتبار جسہ میری وہ حیثیت ہرگز نہیں تھی جو بن کباب کے سامنے مرے مرے سے کباب کی ہوتی ہے، بلکہ اس صورتحال کو ایک ایسا چکن سینڈوچ کہا جا سکتا ہے جس میں چکن کے نام پر چند ریشے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک تو میں اس تنگ سے رکشے میں دونوں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا، دوسرا رکشہ ایک شکستہ سڑک سے گزر رہا تھا۔ دھچکوں نے اور مصیبت کھڑی کر دی، میں کچل کر رہ گیا۔ وہ سفر بمشکل 5 منٹ کا رہا ہوگا، لیکن مجھے وہ بہت طویل عرصہ محسوس ہوا۔ تمام راستے میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے اور اپنے جسم کو بکھرنے سے بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب رکشہ جگہ کے کھاڑے کی حدود میں داخل ہوا تو میں نیم بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ رکشہ رکتے ہی وہ دونوں تیزی سے نیچے اتر آئے۔ آجا بھائی پہلوان، ان میں سے ایک بولا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہیں گیا۔ کچھ تو ان دونوں نے مجھے اس طرح پیسا تھا کہ میں خود کو سرمے اور اپنے ٹھوس بدن کی مناسبت سے سرمئی چٹان محسوس کر رہا تھا۔ اس پر مستقبل میں ہونے والی ٹھکائی کی دہشت میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے دائرے ناچ رہے تھے۔ جب میں کوشش کے باوجود نیچے نہیں اتر سکا تو ان میں سے کسی نے مجھے گردن سے تھام کر گھسیٹ لیا۔ گرفت بہت سخت تھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نے مجھے فوراً چھوڑا تو میں چکراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ لے بھائی، اسے تو اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ کیسے جوان ہیں آج کل کے، دوسرے نے طنز کیا۔ ان میں سے کسی نے گردن سے تھام کر مجھے کسی مردہ چھپکلی کی طرح لٹکا لیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن میرا ذہن تیزی سے اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بالآخر میں دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ ہوش آیا تو ہوشربا قسم کا ایک منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جگہ کا کھڑا نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا ایک پرسکون کمرہ تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی ایک رائٹنگ ٹیبل، ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک ٹیبل لیمپ تھا، چند کتابیں تھیں جن میں ایک ایسے پلٹ کر رکھی گئی تھی جیسے ابھی ابھی کوئی پڑھتے ہوئے اٹھ کر گیا ہو۔ دوسری جانب ایک شوکیس نما الماری تھی اور وہ الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ الماری کے ساتھ ہی ایک صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ خود میں ایک آرام دہ مسہری پر دراز تھا۔ کمرے کی ہر چیز سلیقے کی مظہر تھی، اس کے علاوہ مکین کی خوش ذوقی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ جہاں تک یاد تھا مجھے 2 پہلوان گھیر گھار کر جگہ کے اکھاڑے لائے تھے۔ آخری بات صرف یہ یاد تھی کہ مجھے کسی شکنجے میں جکڑ کر اکھاڑے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور اب یہ چھوٹا سا نفیس کمرہ جو بہت پرسکون معلوم ہو رہا تھا یا مظہر العجائب، یہ کیا راز ہے؟ میں مزید الجھتا رہا لیکن دروازے کی طرف سے سنائی دینے والی قدموں کی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بھونچکا رہ گیا۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ ریشما ہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اب کیسے ہیں آپ؟ اس کی مترنم آواز سنائی دی، گویا یہ خواب نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً اسے چھو لینا چاہا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ تیز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود اپنی ہی چٹکی لے کر دیکھوں۔ چنانچہ میں نے اپنے بازو میں چٹکی لی اور میں سی کر کے نہیں رہ گیا بلکہ بساط بھر خوفناک چیخ ماری۔ چیخنے کا سبب میری چٹکی نہیں تھی بلکہ وہ تکلیف تھی جس نے ذرا سا ہلتے ہی سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سراپا حقیقت تھی، کوئی خواب نہیں تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ریشما پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ معجوب سی ہو گئی اور اس عالم میں مزید حسین لگنے لگی۔ میں چند
लम्हे वराफ्तगी के आलम में से देखता रहा। उसने नजरें झुका ली, उसके रुखसार तमतमाने लगे। गोया आप मुझ पर मेहरबान हो गई। मैं धीरे से बोला, आप भूल रहे हैं कि आपको भाईजान ने बुलवाया है। वो तीखे लहजे में बोली। मेरी निगाहों के सामने जगह का हूहार चेहरा घूम गया। मुझे यकीन था कि मेरा चेहरा जर्द हो गया होगा। कहीं फिर से बेहोश ना हो जाइएगा, उसने जल्दी से कहा। लेकिन जगह भाई, मेरा मतलब है कि मैंने तो आपको। मैं जुमला पूरा ना कर सका क्योंकि जमीन की धमक से जगह के नजूल का पता चल रहा था। मैंने बौखलाकर दरवाजे की तरफ देखा। वाकई जगह कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में कलमा शहादत पढ़ा और उछलकर खड़ा हो गया। इस वक्त मुझे अपने दुखते हुए जिस्म का भी कोई ख्याल नहीं रहा था। आहा बरखुदार, उठ बैठे तुम, जगह ने लहक कर कहा। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था लेकिन अंदाज मुआंदाना नहीं था। मैं उससे ज्यादा मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं तो हैरत से आंखें फाड़े से देखे जा रहा था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। होना तो ये चाहिए था कि मेरी हड्डियां बिखर कर रह जाएं, लेकिन जगह का अंदाज मोहब्बत अमेज था और मेरी हड्डियां गालबन मोहब्बत को तरसी हुई थी। इसलिए इसके मानके से मुझे कदरे सुकून मिला। मानके से फारिग होकर इसने बेहद गर्म जोशी से मुसाफा किया। फिर वो रेशमा की तरफ मतवजा हो गया। जा रेशमा, लस्सी सस्सी ला बाबू बरखुदार के लिए। रेशमा चली गई तो वो फिर गोया हुआ। बाबू, मुझे ना तो शुक्रिया अदा करना आता है और ना ही माफी मांगना आती है। मुझे रेशमा ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे घर गया था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है बाबू, मुझे अफसोस है। वो हासा जज्बाती हो गया। नहीं कोई बात नहीं। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं खुद को चुगत महसूस करने लगा था। मैं नहीं जानता था कि इस मौके पर मुझे किस तरह के पुरतकल्लफ जुमले बोलने चाहिए। कुछ देर बाद रेशमा ट्रे पर लस्सी के 2 गिलास रख कर ले आई। जगह ने बहुत इसरार करके मुझे लस्सी पिलाई। कुछ ही देर बाद सूरत हाल नॉर्मल हो गई। मैंने इन दोनों का दिमाग दुरुस्त कर दिया है जो तुम्हें इतनी बदतमीजी से लाए थे, जगह ने कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। मुझे तो अब भी ये सब कुछ एक ख्वाब सा महसूस हो रहा था। मैं इतनी आसानी से दरे जाना तक आ पहुंचा था। शायद फिल्में और अफसाने वाकई हकीकत से करीब होते हैं। तुम्हारी तालीम कहाँ तक है बरखुदार? जगह ने अचानक ही पूछा। जी मैंने MSc किया है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, मेरी समझ में ये बातें कहाँ आती हैं, जगह ने माजत खाना लहजे में कहा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो तुम रेशमा की थोड़ी मदद कर दिया करो पढ़ाई में। मैं नहीं चाहता कि अब वो बाहर पढ़ने जाया करे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझ पर शादी मर्ग की सी कैफियत आ रही थी। रेशमा के मज़ामीन क्या हैं? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। ये तो तुम इसी से पूछ लेना, जगह ने उठते हुए कहा। बहरहाल फीस या जो भी कहते हो वो मैं मुंह मांगी दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भी उठ खड़ा हुआ। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं भाई, मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। तुम बैठो, मैं अखाड़े का चक्कर लगा कर आता हूँ। मैं बैठ के इसके जाते ही रेशमा आ गई। कहिए क्या हाल है? उसने शोक लहजे में पूछा। जी ठीक ठाक हूँ, मैं गड़बड़ा गया। आपके मज़ामीन क्या हैं? कुछ तौक़ुफ़ के बाद मैंने संभाला लेते हुए पूछा। BSc कर रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री। तब तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने खुश होकर कहा। जगह भाई कह रहे थे। ये बात मैंने ही इनसे कही थी, रेशमा ने नजरें झुकाते हुए कहा। इस दिन के वाक़े के बाद मैं ट्यूशन पढ़ने को नहीं जाना चाहती। आप यहाँ आकर पढ़ा दिया करें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। वैसे भी मुझे जरा सी रहनुमाई की जरूरत है और बस। आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा दिल उछलकर हलक में अटक गया। ऊंचा शौक खिलने लगा। तो आपके दिल में मेरे लिए नरम गोशा पैदा हो ही गया, मैंने बेसख्ता कहा। आप पता नहीं फिल्मों के चक्कर से कब निकलेंगे। उसका लहजा सहत हो गया। मैं यकीनन आपके एहसानमंद हूँ, लेकिन आप हर बार ये भूल जाते हैं कि हम किसी फिल्म के हीरो हीरोइन नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी के जीते जागते किरदार हैं। मैं गुमसुम सा होकर रह गया। मुझे इससे मोहब्बत की तलब थी, एहसानमंदी की नहीं। ठीक कहती हैं आप, मैं अपनी तवक्कुआत पर शर्मिंदा हूँ, मैंने बुझे बुझे से लहजे में कहा। आप बुरा तो नहीं मान गए? मेरे साहब कोई का नहीं, मेरे ख्याल में मुझे ये हक हासिल भी नहीं। हाँ ये बात तो है। उसका लहजा फिर शोक हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं संजीदा लहजे में बोला। नहीं आप खाना खाकर जाइएगा। दरअसल मैंने एक दोस्त को घर पर मुलाकात का वक्त दे रखा है, मैंने झूठ बोला। इस सूरत में मैं इसरार नहीं करूँगी। अच्छा पढ़ाने के लिए किस वक्त आया करेंगे? सोच कर बताऊँगा, मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। मेरा लहजा खुशक हो गया। ठीक है, गोया आप मेरी मदद नहीं करेंगे, उसने बुझे बुझे से लहजे में कहा। सिर्फ इसलिए कि आपके बारे में मेरे जज्बात वो नहीं हैं जो मेरे बारे में आपके हैं। मैं शर्मसार हो गया, लेकिन उसने मेरी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। नहीं ये बात नहीं, मैंने मुदाफ़ियाना लहजा अख्तियार किया। झूठ मत बोलिए, पता नहीं क्या बात है, मैं आपको खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। इसके जुमले ने मुझे दहला दिया। इसके लहजे में बला का एतमाद था और भी ना जाने क्या कुछ था। वो बहुत अजीब लड़की थी, मोहब्बत से इनकार भी करती थी और अपनाइयत की बातें भी करती थी। मैं उलझ कर रह गया। वादा कीजिए कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार मुझे पढ़ाने जरूर आएंगे, मेरे लिए इतना ही काफी होगा, उसने मजीद कहा। मैं चौंक कर उसे देखा, लेकिन उसका चेहरा बेतासुर था। मेरा ख्याल है मैं काफी ज़हीन हूँ, हफ्ते में एक दिन की रहनुमाई मेरे लिए काफी है। ठीक है मैं कोशिश करूंगा। अच्छा खुदा हाफिज। ये कहकर मैं इसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकल आया। बाहर अखाड़े में जगह अपने पट्टों को जोर कराने में मसरूफ था। मुझे देखते ही लपक कर मेरी तरफ आया। क्या बात है बरखुदार, मैं बस आने ही वाला था, उसने कहा।
مجھے اچانک ہی یاد آ گیا کہ میں نے کسی کو ملاقات کا وقت دے رکھا ہے۔ اچھا تب تو کوئی بات نہیں، ویسے آتے جاتے رہنا، اس نے کہا۔ پھر ایک طرف منہ کر کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شیرے او شیرے، ابے شیرے! ایک طرف سے وہی رکشہ ڈرائیور دوڑتا چلا آیا جس کے رکشے میں میرے اغوا کی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ کیا بات ہے استاد؟ اس نے بڑے ادب سے پوچھا۔ دیکھ بابو کو بڑی عزت سے ان کے گھر چھوڑ کے آ، اور ہاں ان کا خیال رکھنا، اپنے ہی آدمی ہے، جگہ نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور پھر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آئیے جناب، رکشہ والے نے بے حد احترام سے کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رکشہ تک چلا آیا۔ اس بار سفر پچھلی بار سے کہیں مختلف تھا، لیکن میری کیفیت اس دفعہ بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ آتے وقت میں بری طرح خوفزدہ تھا، وسوسوں کا شکار تھا، اور اب واپس ہوتے ہوئے بھی عجیب سی تنہائی اور اداسی محسوس کر رہا تھا۔ ایسی کیفیت میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید یہ ریشما کی باتوں کا اثر تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ کسی ان پڑھ پہلوان کی بہن اتنی ذہین اور اتنی تباہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی باتوں کی پاکیزگی نے میری روح کو سرشار کر دیا تھا، لیکن انکار محبت پر اس کے اصرار نے دل گرفتہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے بڑی شدت سے اپنی تہی دامنی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی میں تمکنت تھی، شہزادیوں کا سوکار تھا، واقعی میں اس کا اہل کہاں تھا۔ سرکاری دفتر میں ایک حقیر سا کلرک جو اپنی ضروریات بھی مشکل سے پوری کیا کرتا تھا، ہاں میں اس کے قابل نہیں تھا۔ دھیرے دل میں یہ بات دہراتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا وجود گہری اداسی کی دھند میں لپٹ گیا ہے۔ پھر اس اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ دوائے غیاب، ہاں دوائے غیاب کی مدد سے میں اپنی کایا پلٹ سکتا تھا، اپنے حالات بدل سکتا تھا۔ خیالات کی وہ روز وقت تھمی جب رکشہ میرے گھر کے سامنے رک گیا۔ میں نے نیچے اتر کر اپنی جیبیں ٹٹولی، تب مجھے یاد آیا کہ چابی تو جگہ کے پٹھے کے پاس ہی رہ گئی ہے۔ معاف کرنا بھائی، میں نے شیرے ڈرائیور سے کہا، میرے گھر کی چابی تو تمہارے پاس رہ گئی ہے، مجھے چابی لا دو۔ ضرور صاحب، ابھی لایا۔ میں تمہیں یہی ملوں گا۔ رکشہ والے نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور رکشہ واپس موڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہیں ٹہلنے لگا۔ اب اندھیرا ہو چلا تھا، میں اپنے خیالوں میں گم تھا اور مجھے گرد و پیش کا احساس تک نہیں تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد شیرا مجھے چابی دے گیا۔ چابی ہاتھ میں لیے میں دروازے کی طرف بڑھا۔ تالا کھولا، کنڈی کھول کر دروازہ دھکیلنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ایک جھجری سی لے کے رہ گیا۔ جس انداز میں وہ ہاتھ میرے کندھے پر رکھا گیا تھا اسے میں دستے شفقت تو ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ میں نے آہستہ سے گردن گھمائی اور پلٹ کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ ایک اور مصیبت میرے پیچھے موجود تھی۔ مسکرائیل مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر مایوسی کا شدید غلبہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں ریشما کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں ہاسا دل گرفتہ تھا، اپنی تہی دامنی کا احساس مجھے اداس کر گیا تھا۔ پھر اس کیفیت میں نے سوچا تھا کہ دوائے غیاب کی مدد سے اپنے حالات بہتر بناؤں گا تاکہ ریشما جیسی انمول لڑکی کو اپنا سکوں، لیکن اب مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس نامعقول دوا کی مدد سے مصائب تو مول لے سکتا ہوں، حالات کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اس بات کا زندہ ثبوت مجسم حالت میں اس وقت میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور یہ بات میری سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن شدید مایوسی کے عالم میں شاید آدمی بالکل ہی بے خوف اور نڈر ہو جاتا ہے، کم سے کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا۔ میں نے بے حد بے نیازی سے کہا، کیا بات ہے، آپ کو پہچانا نہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی، پھر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ یہی کافی ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، اندر چلو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مزید جرا کرنا مناسب نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں نے سوئچ دبا کر کمرے میں روشنی کر دی۔ پھر میں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے۔ اس نے حیرت سے پہلے مجھے اور پھر صوفے کی طرف دیکھا، انداز میں الجھن تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں خفیف سی چمک لہرا گئی۔ اچھا، آپ شاید تشریفیہ کہنا چاہتے تھے، اس نے محققوں کے سے انداز میں کہا اور صوفے پر تشریفیہ ہو گیا۔ میری کھوپڑی ناچ کر رہ گئی۔ میں تو سمجھتا تھا گیسوئے اردو تراشنے بلکہ حجامت کرنے کی ذمہ داری صرف ہیئر ڈریسرز ایسوسی ایشن نہیں قبول کیا، لیکن اب پتہ چلا کہ جن برادری نے بھی یہ بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ویسے تو ہر شخص اس زبان کو حت المقدور گنجا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو یہ ہے آپ کا غریب خانہ؟ چند لمحے بعد وہ بولا، آپ کے منہ سے یہ دولت خانہ کہلائے گا اور میرے منہ سے غریب خانہ۔ میں نے اسے توجہ دلاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے یہاں زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ اس کا لہجہ مازح خوانہ ہو گیا۔ میں اردو پڑھ تو لیتا ہوں مگر بولنے کے معاملے میں روا نہیں ہوں۔ ہاں تو یہ بات ہے کہ اس وقت میں ایک مصیبت سے دوچار ہوں۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا، البتہ وضاحت طلب نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے شاید میرے تبصرے کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، میں کوشش کے باوجود غائب نہیں ہو سکا ہوں، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ میں بوکھلا گیا۔ تو اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے اس روز مجھے 2 بیضے کھلائے تھے۔ وہ کیپسول کے لیے مناسب ترین لفظ استعمال کر رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے یہ انہونی ہوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان بیضوں میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں برباد ہو گیا، گھر بھی واپس نہیں جا سکتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ ان باتوں سے میرا کیا تعلق ہے۔
मैंने آپ کو غائب دیکھا ہے، وہ چیخا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جلالی قسم کا جن نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کے لہجے نے مجھے لرزا دیا۔ آپ غائب ہو سکتے ہیں، اس نے مزید کہا، انداز الزام دینے والا تھا۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، ہماری برادری کا ہر فرد ایسا کر سکتا ہے۔ بس بہت ہو چکی، وہ گرایا۔ میں جانتا ہوں آپ انسان ہیں، مجھے مزید بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو غائب ہونے کی قدرت کیسے مل گئی۔ میں خاموش رہا۔ ظاہر ہے اس بات کا جواب دینا میرے مفاد میں نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا، وہ کیسے؟ جس طرح آپ غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح مجھے بھی غائب کروا دیں۔ اس نے فرمائش کی۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ کسی جن پر احسان کرنے کا چانس نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، لیکن دشواری یہ تھی کہ میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ وہ فطری طور پر غائب ہونے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن میں نے حاضر حالت میں اس پر دوائے غیاب کے 2 کیپسول استعمال کر ڈالے تھے اور وہ غائب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بیان کردہ جناتی قانون کے مطابق وہ حاضر حالت میں آنے کے بعد 3 دن تک غائب ہونے کی صلاحیت سے محروم تھا، اور اب دوائے غیاب کے 2 کیپسول بے اثر ہوئے تو گویا اس کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اب وہ میرے پاس دھرا ہوا تھا اور 3 دن گزرنے کے باوجود غائب ہونے پر قادر نہیں ہوا تھا۔ اس کی تشویش فطری تھی۔ میں صرف اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس نامعقول دوا نے مجھے بھی تنگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس کے سسٹم پر غیر مؤثر ثابت ہونے کی صورت میں دوا نے اس کے سسٹم پر کچھ ایسے اثرات مرتب کر دیے ہوں گے کہ وہ غائب ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ بات بعید المکان نہیں تھی۔ دشواری یہ تھی کہ اس کے تدارک کی کوئی صورت مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا بات ہے، کس سوچ میں پڑ گئے آپ؟ اس نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے؟ اس نے حیرت سے کہا، ٹالنے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کی گردن بھی توڑ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ میں ججری سی لے کر آ گیا۔ یہی کافی تھا کہ وہ آپ جناب کر رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے بتائے بغیر مفر بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اسے دوائے غیاب کی رام کہانی سنا ڈالی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے میری باتیں سنتا رہا۔ اس نے درمیان میں ایک بار بھی مجھے نہیں ٹوکا۔ عجیب بات ہے، وہ دوا مجھ پر بے اثر ہو گئی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد وہ بولا، اب یوں کریں کہ وہ بیضے دوبارہ مجھے کھلائیں۔ میں خاموشی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے احتیاطاً دوائے غیاب کے 2 کیپسول نکالے اور واپس آ گیا۔ کیپسول میں نے اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے ممنوعیت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کیپسول لے لیے۔ وہ اپنا ہاتھ منہ کی طرف لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا۔ ذرا ٹھہریے، میں پانی لے آؤں۔ ممکن ہے صرف کیپسول نکلنے سے فرق نہ پڑا ہو۔ میں دوڑ کر پانی لے آیا۔ پہلے ایک کیپسول لے کر دیکھیں، میں نے مشورہ دیا۔ اس نے پانی سے ایک کیپسول حلق سے اتار لیا۔ پھر ہم دوا کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے۔ وہ بے چین نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ ہجانی کیفیت سے دوچار ہو گیا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ چنانچہ دوسرا کیپسول بھی نکل گیا، لیکن دوا نے بھی شاید اس پر اثر انداز نہ ہونے کی قسم کھا لی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس کی مایوسی قابل دید تھی۔ میں برباد ہو گیا، اس نے رقت امیز لہجے میں کہا اور رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بھائی مسکرائی، ذرا اس بات کی وضاحت تو کرو، میں نے کہا۔ بات یہ ہے وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پہلے تم اپنا اصلی نام تو بتاؤ۔ اب وہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ میرا نام ابوالعمران ہے، لیکن تم صرف مجھے عمران کہہ سکتے ہو۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ یہاں ہم اپنے اصلی روپ میں تھوڑا ہی آتے ہیں۔ میرا یہ روپ بھی اصلی نہیں ہے، اور اب میں اپنے اصلی روپ میں اس وقت تک نہیں آ سکوں گا جب تک میری غائب ہونے کی فطری صلاحیت واپس نہیں آ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں گھر بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود تمہارے گھر والے تمہیں پہچان سکتے ہیں۔ تم جناتی زبان بول کر انہیں قائل کر سکتے ہو۔ میں نے دلیل دی۔ جناتی زبان تو تمہارے ہاں کے فراڈ عمل تک بول لیتے ہیں، وہ جلا گیا۔ تم انہیں وہ باتیں سنا کر قائل کر سکتے ہو جو تمہارے اور ان کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن تم میرے تبشت حضور سے واقف نہیں ہو۔ وہ مجھے سخت سزا دیں گے۔ یہ تبشت حضور کیا شے ہوتا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اچانک اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جیسے بھی ہیں، میں ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ دھاڑا، پھر شاید اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس کے چہرے کا تناؤ دور ہو گیا۔ معاف کرنا یار، میں اپنی زبان بول رہا تھا۔ تمہاری زبان میں انہیں ابا کہتے ہیں۔ میں اس کے اچانک غصے پر ششدر رہ گیا تھا۔ اسے ڈھیلا پڑتے دیکھ کر میں نے سکون کی سانس لی اور باقی تفتیش سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ فی الحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سنگین مسئلے پر غور کر رہا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں چمکنے لگی جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں اب یہیں رہوں گا، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ میری بوکھلاہٹ فطری تھی۔ یہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مشکبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مشکبو کون ہے؟ میری منگیتر ہے۔ تبشت حضور، میرا مطلب ہے کہ ابا حضور بڑی شدت سے میری شادی کے در پہ ہیں، اس نے بتایا۔ تو کر لو شادی، اس میں کیا حرج ہے؟ حج تو کوئی نہیں، لیکن مشکبو کے سینگ بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے گڑبڑا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سینگ چھوٹے ہیں؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میرے سینگوں کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں، اس نے کہا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔
शायद वो अपने सींगों पर हाथ फेरना चाह रहा था क्योंकि फौरन ही इसके चेहरे पर हैरत नजर आई। फिर वो संभल गया। गालबन उसे याद आ गया था कि इसको तो इंसानी रूप में है। कोई और वक्त होता तो मैं हंस हंस कर बेहाल हो जाता, लेकिन वो एक हकीकी जिन था। चुनाचा मैंने अपनी हंसी का गला घोट दिया। और तुम्हारी जिन्नाती कुव्वतें? मैंने पूछा। वो तो बरकरार हैं, उसने जवाब दिया। तुम सूरत बदल सकते हो? हाँ। ये कहकर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ हटा मैं हैरान रह गया। मेरे सामने मेरा एक हमशक्ल खड़ा था। भाई बस ठीक है, मुझ पर रहम करो, मैंने कहा। इसने दोबारा चेहरे पर हाथ फेरा और सबका हालत में वापस आ गया। तुम यहाँ अकेले रहते हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। बस ठीक है, अब हम दोनों साथ रहेंगे। न जाने क्यों तुम मुझे बेहद अच्छे लगने लगे हो, उसने बेहद खुश होकर कहा। इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अलबत्ता इस सिलसिले में कुछ मसाइल भी दरपेश थे। पहला मसला हालस मुआशरत का था। अमूमन किसी मोहल्ले में किसी भी तनहा जवान की आमदरफ्त का नतीजा ये निकलता है कि नौजवान लड़कियों उसके वालिदैन की नींदें उड़ जाती हैं। दोनों के इसबाब मुख्तलिफ बल्कि यकसुर मुख्तलिफ होते हैं। अब मैं इतना अरसा गुजार कर कदरे मोतबर हो चुका था, लेकिन सनत तो सिर्फ शादीशुदा अफराद को मिलती है। अब ऐसे में मेरे घर एक खूबरू नौजवान की आमद मोहल्ले वालों के लिए तशवीश का बायस होती, लेकिन मुस्कराइल की साबित कदमी इसे भी मोहल्ले वालों के नज़दीक मोतबर ठहरा सकती थी। इस मामले का एक मस्बत रुख ये भी था कि मुस्कराइल जिस माशरे से आया था वहाँ लंबे सींग हुस्न का मेयार थे, जबकि हमारे यहाँ की लड़कियाँ इस नेमत से महरूम हैं। इस एतबार से इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि मुस्कराइल यहाँ किसी लड़की की तरफ मुतवज्जा हो जाता। इसलिए मैंने इस मसले को नज़रअंदाज करके दूसरे मसाइल पर नज़र डाली। भाई पहले तो ये तय कर लो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान ताल्लुकात की नवैयत क्या होगी, मैंने गोया मतला अर्ज किया। उसके जिन्नाती सीने में यकीनन खुलूस की चांदनी बिखर गई होगी, क्योंकि इसका इंसानी चेहरा कुछ रोशन सा हो गया। हम तुम दोस्त हैं, बशर्ते कि तुम इसे कबूल करो, उसने पुरखुलूस लहजे में कहा। दुनियावी मामलात में मैं तुम्हें उस्ताद का दर्जा दूंगा, न जाने यहाँ मेरे क़याम की मुद्दत कितनी तवील हो जाए। ठीक है, मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, लेकिन और लोगों से मैं तुम्हें रिश्ते के भाई की हैसियत से मुतारफ कराऊंगा। अब आओ नाम की तरफ। तुम्हारा ये नाम यानी मुस्कराइल यहाँ नहीं चलेगा, इसके मुतालिक तुम भी कुछ सोचो। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा, तुम्हारे नाम का अंग्रेजी तर्जुमा हुआ इस्माइल। अब हम इसे सौती एतबार से मशरफ व अरबी करते हैं, यानी तुम्हारा नाम इस्माइल है। ये तुम्हारे जिन्नाती नाम से करीब तर भी है और अंग्रेजी में भी हम मैनी है। उसके चेहरे पर सताइश की तासुरात बिखर गए। यकलत व मरूब नजर आने लगा। ठीक है, उसने एहसान मंदाना लहजे में कहा। अब आखिरी मसला, मैंने कहा। दोस्ती का अहद करने के बाद इस पर गुफ्तगू करना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हकीकत है कि मेरी नन्ही मुन्नी सी तनहा दो अफराद का बोझ नहीं उठा सकती। अगर ये मुमकिन होता तो मैं अब तक शादी करके 1/2 हो चुका होता। तुम्हारा मतलब रुपए से है, उसने पूछा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसकी फिक्र ना करो, वो इत्मीनान से बोला। तुम्हारे एक इशारे पर मैं लाखों रुपए हाजिर कर दूंगा। ये सुनकर मुझे याद आ गया कि वो एक जिनज़ादा है और वाकई इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक ये कुछ मुनासिब नहीं था। नहीं, मैं ऐसा कोई इशारा नहीं करूंगा। अलबत्ता छोटी मोटी किसी ज़रूरत के मौका पर मैं तुमसे बिला तकल्लुफ़ मदद मांग लिया करूंगा। अब मेरा भी एक मसला सुन लो, उसने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे भूख लग रही है। तुम्हें भूख भी लगती है? मैंने तखय्युर अमेज़ लहजे में पूछा। खैर, अभी अल्लाह तवक्कल रेस्टोरेंट चलते हैं, इस मसले को हल ही समझो। मैंने पैसे जेब में डाले और इसे साथ लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। रास्ते में कई शनासा मिले और मैंने इस्माइल का इनसे अपने कज़न की हैसियत से तारफ कराया। रेस्टोरेंट पहुंचकर हमने खाना तलब किया। तब मुझ पर मुस्कराइल के जोहर खुले। यूँ समझ लीजिए कि महज खुश और आग कहना इसकी बहुत बड़ी तौहीन है। मैं तो बिला नोश इसे बिलाखोर ही कहूंगा। जरा सी देर में वो 10-12 तंदूरी नान, 5 प्लेट सालन साफ कर गया। फजलू टेबल पर आकर बार बार उसे देखता जैसे वो कोई अजूबा हो। उधर मुस्कराइल को इस तरह खाते देकर मैं खुद खाना भूल गया। बल्कि सच तो यह है कि मेरी भूख ही उड़ गई। मुझे तो ये फिक्र दामनगीर होगी कि बिल भी अदा कर सकूंगा या नहीं। वो तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह तवक्कल रेस्टोरेंट शहर के सस्ते तरीन रेस्टोरेंट में से था और कुछ शुरू महीना होने की वजह से मेरी जेब भी भारी थी। खाने के बाद हमने चाय पी और उठ खड़े हुए। काउंटर पर पहुंचकर मैंने 50 का नोट निकाला और रहीम की तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने पलटकर फजलू की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक इसकी गजदार आवाज सुनाई नहीं दी थी। वो मेरे पीछे ही खड़ा उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने में मसरूफ था। चेहरे पर उलझन थी। अबे क्या हो गया तुझे? अफीम खाने लगा? जल्दी बता अबू मियाँ, कितने पैसे हुए? रहीम ने धाड़ कर कहा। वो बुलवा देना। फजलू ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। अबे अबू मियाँ, कोई सबका बिल थोड़ा ही दे रहे हैं, चल जल्दी बता। नहीं बनता उस्ताद, तुम ही हिसाब लगा लो। 14 रोटियां, 1 आलू कीमा, 1 आलू मटर, 1 चना, 2 आलू गोश्त और 1 माश की दाल। फजलू ने जल्दी जल्दी अपना बोझ उतारा और इत्मीनान की गहरी सांस ली। घबराहट में वो चाय भूल ही गया। अब रहीम पर मुश्किल वक्त आन पड़ा था। उसने पहले मुझे, फिर मुस्कराइल को और आखिर में फिर मुझे बड़े गौर से देखा। मुस्कराइल के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। 2 चाय भी हैं, मैंने याद दिलाया। अबू मियाँ, क्या पूरे मोहल्ले की दावत कर दी थी आपने? चाय सबको नहीं पिलाई? रहीम बोला। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। नहीं तो ये मेरे मामूज़ादा इस्माइल, मैंने मुस्कुराकर मुस्कराइल की तरफ इशारा करते हुए कहा।